السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹی وی سے میں ہوں سعید بلوچ۔ ناظرین، احتساب عدالت کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری، شریک ملزمان انور مجید اور ان کے بیٹے عبدالغنی مجید کو 9 ستمبر کو طلب کیا ہے، اور 9 ستمبر کو ان تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ توشہ خانہ ریفرنس نیب کی جانب سے ان ملزمان کے خلاف دائر کیا گیا تھا، جس پر آج سماعت ہوئی ہے، ایک بڑی سماعت ہوئی ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری خود ذاتی حیثیت میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ 2 سینئر رپورٹر موجود ہیں۔ ان کا تعارف تو آج میں نہیں کرواؤں گا، کیونکہ کافی دنوں سے میں نے ان کا تعارف آپ کو کروایا ہوا ہے، تو آج ہم ان سے براہ راست ہی جو کیس کے حوالے سے جو آج اس کی سماعت ہوئی ہے اس پر ان کا تجزیہ سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دائیں طرف میرے جناب طیب بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ طیب صاحب، آصف زرداری آج ذاتی حیثیت میں ایک تو احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، تو آج وہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ کیس کی آج جو پیش رفت ہوئی ہے، 9 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آج وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا، یعنی کہ آصف علی زرداری واحد شخص ہے جس کے اوپر ان کی اپنی موت کا بھی الزام لگایا گیا، باقی تو الزامات ڈیفرنٹ۔ ماہ رمضان کے اندر ہم نے سنا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی، یہ ہوا۔ بہرحال اللہ جسے رکھے اسے کون چکے، ہمارے تو دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت دے۔ اور آج جس طریقے سے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور ہم نے فوٹیج دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو وہ اپنے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ جب وہ پہلے نیب کی حراست میں تھے تو ان کو جب چھوڑا گیا تو وہ اسٹریچر پہ گئے تھے، ویل چیئرز کے اوپر۔ اب کافی بہتر ہے، اب وہ خود وہ اسٹک لے کے اور وہ سارا کچھ سارا لے کے تو وہ خود عدالت میں آئے، تو اللہ انہیں صحت دے، لمبی عمر دے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو ایک پازیٹیو سائن ہے، اور جتنی بھی افواہیں تھیں ان کی صحت اور ان کی موت کے حوالے سے وہ ساری دم توڑ چکی ہیں، اگرچہ صحت ان کی اب بھی مطلب قدر بہتر نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے احتساب عدالت میں ان کے خلاف جو 2 کیسز چل رہے ہیں، ایک یہ توشہ خانہ والا ہے اور دوسرا جعلی بینک اکاؤنٹس کیس والا کیس تھا۔ تو ایک جج نے ان کو مطلب ہے ویڈیو کے ذریعے ان کی حاضری لگ جاتی ہے، سہولت مل جاتی ہے، لیکن توشہ خانہ میں ان کو ذاتی تو حیثیت میں طلب کیا گیا تو زرداری صاحب کی جانب سے یہ متعدد دفعہ درخواست بھی دائر کی گئی کہ ان کی صحت اور کرونا اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں تو اجازت نہیں دیتے، تو لہٰذا ویڈیو کے ذریعے تاہم وہ آئے عدالت کے اندر۔ پھر عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا کہ جو پراسیکیوٹر تھے نیب کے، ان کے درمیان اور آصف علی زرداری کے وکیل کے درمیان بھی تو میں اور طلح کلامی ہوئی۔ پھر اس کے بعد زرداری صاحب خود روسٹرم پہ بھی ہے، انہوں نے کہا جج صاحب میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا تو میں آ گیا۔ تو اس کے بعد عدالت نے صرف ان کی حاضری یقینی بنانی تھی، تو معمولی سی کارروائی ہوئی، چونکہ کھچا کھچ عدالت بھری ہوئی تھی، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو موقف آیا وہ یہ تھا کہ ان کے جو دفاع کے جو وکلا تھے ان کو بھی پیش نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، بڑا مسائل ہم نے دیکھے تھا۔ ہم اس کے باوجود عدالت نے اپنی سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کی ہے، اور 9 ستمبر کو اس کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جائے۔ اچھا، آج زرداری صاحب عدالت میں پیش ہوئے، روسٹرم پہ آئے، عدالت نے ان کی حاضری لگائی اور اس کے بعد وہ اپنی نشست پر دوبارہ بیٹھ گئے۔ کیا یہی ساری کارروائی ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی؟ ایک ایسا بیمار شخص جو ایک سٹک کا سہارا لے کے، ایک چھڑی کا سہارا لے کے عدالت میں پیش ہوا، اور پھر وہ بیمار بھی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا، فیس پروٹیکشن کی ہوئی تھی، تو جب اس طرح کا خطرہ ابھی کرونا کا بھی نہیں ختم ہوا مکمل طور پہ، تو پھر اس طریقے میں عدالتوں کی جانب سے یہ رسک لینا، کیا یہ ٹھیک اس کو دیکھتے ہیں؟ سر، عدالتوں کی جانب سے رسک نہیں لیا جا رہا، انفیکٹ یہ عدالتیں جو ہے نا، خاص کر نیب، میں اوورال عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، نیب کے پولیٹیکل انجینئرنگ، میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ مہر لگا چکی ہے اپنے ایک فیصلے میں جسٹس مشیر اعلیٰ، اور پھر چیئرمین نیب کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان بار کونسل کی بھی آپ نے سنی تھی کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ نیب کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشنز کا ایک ٹول ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ عالمی استعمار کے چابی والے کھلونے آصف علی زرداری کو کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے جیلی اکاؤنٹ کیس میں اس کو دیکھا کہ ابھی تک اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، لیکن 6 ماہ سے زائد وہ جیل کاٹ چکے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ چل کے گئے تھے، نیب کی حراست میں گئے تھے، اور پھر اسٹریچر پہ واپس ان کو وہ کیا گیا، اور وہ بھی نیب ان کو نہیں کر رہی تھی۔ وزیر داخلہ نے جب ان کو دیکھا کہ ان کی صحت جو ہے انتہائی مخدوش ہے، تو انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ تو سمپل بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، نیب جو ہے
وہ آصف علی زرداری کو مارنا چاہتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ جو ہے یہ آصف علی زرداری کو مارنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے ویڈیو پہ ہو سکتا تھا، لیکن کرونا میں اور ان تمام مسائل کے باوجود انہوں نے ان کو ذاتی طور پہ بلایا. صرف وجہ یہ تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریشر میں آ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں شاید ان کو کرونا ہو جائے، کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ وہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حکومتی بیانیے کی جانب سے اور حکومت کے وہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو نریٹو حکومت کا بلڈ کرتے ہیں صحافی، ان کی جانب سے خبریں یہ دی گئی تھیں کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. اچھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا پی پی یہ سمجھتی ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ نیب جو ہے وہ ان کو وکٹمائز کر رہا ہے، تو آپ توشہ خانہ کے حوالے سے اگر کوئی شواہد ہیں ایسے کہ پیپلز پارٹی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یا گاڑیاں اگر خریدی گئیں تو ان کی باقاعدہ جو مناسب قیمت بنتی تھی وہ ادا کی گئی، تو اب تک اس طرح کے حوالے سے بھی تو پی پی کی جانب سے کوئی شواہد پیش نہیں صرف کیے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے توشہ خانہ میں، قیمتیں ساری ادا ہیں. جو بیسک کیس بنا تھا نواز شریف اور زرداری دونوں کے اوپر یہ کیس بنا ہوا ہے. مین یہ تھا کہ کچھ مرسڈیز گاڑی جو ہے، کوئی گاڑی تھی وہ گفٹ دی گئی سعودی کی جانب سے، یا مطلب لیبیا کے معمر قذافی کی جانب سے، ان کی جانب سے. وہ گاڑی نواز شریف کو ذاتی طور پہ پسند تھی، تو جب زرداری حکومت ہے انہوں نے کہا یہ گاڑی میں رکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ گاڑی رکھ لیں. یار یہ ایک سربراہ تھے، ان کو یار ان کو، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ نواب اسلم ریسانی کو نیب نے بلایا، انہوں نے کہا جی آپ نے پٹواری کو اور تحصیلدار کو بھرتی کیوں کیا؟ اس نے کہا یار میں وزیر اعلیٰ ہوں، ٹھیک ہے نا، کیا مجھے اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ میں تحصیلدار یا پٹواری کو بھرتی کر سکوں؟ تو پھر یہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صدر تھا وقت کا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے توشہ خانہ سے جو اگر وہ گاڑی نواز شریف کو گفٹ دی، اور پھر اس کی قیمت بھی ادا ہوئی. اور قیمت کیسے ادا ہوئی؟ اب یہ نیب کہہ رہا ہے قیمت جو ہے جی وہ انور مجید کے ذریعے اور انصار شوگر مل کے ذریعے ہوئی. اور وہ جعلی، اور یار پہلے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس آپ کے پاس چل رہا ہے، ابھی تک آپ نے، سپریم کورٹ نے وہ کیس بنا کے دیا نیب کو، لیکن ابھی تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. پھر توشہ خانہ کے اندر آپ پھر وہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس لے کے آ کہ جی وہ ادائیگی اس کے ذریعے ہوئی، اسی وجہ سے نیب کو اعتراض ہے. چلے ٹھیک. اچھا، جہاں عباسی صاحب، طیب بلوچ کا تو یہ کلیم ہے کہ نیب جو ہے وہ پی پی کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، جان بوجھ کے آصف زرداری کو تنگ کیا جا رہا ہے پریشر میں لانے کے لیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہنا جی کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کہا جی کہ مجھے اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں پٹواری کو بھرتی کر سکوں، تو بات یہ ہے کہ ہر چیز تھرو جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور باقاعدہ فیئر ہونی چاہیے. جو قانون نے ایک طریقہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. آصف علی زرداری صاحب نے اگر جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں لیا تو ان کو جو ہے وہ اس معاملے کو کورٹ میں جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جہاں تک بات ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی نیب کی، اس سے بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا. جیسے طیب نے بھی کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ متعدد بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک پارٹی کے جو ہے وہ کو چیئرمین ہیں اور ان کی طرف سے یہ اتنی بڑی بات کہہ دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اچھا، آج بھی انہوں نے جو بعد میں میڈیا ٹاک کی نیب کورٹ کے باہر، اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک پورا خاندار گرفتار کرنا تو گرفتار کر لیں. وہ ابھی بھی شاید کسی کو جو ہے وہ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ابھی بھی جھکیں گے نہیں. دیکھیں، بات تو بالکل درست ہے، اور وہ انہوں نے ایک طرح سے کلیئر کٹ پیغام دیا ہے کہ جو ہے یہ جو جتنے کیسز بنانے ہیں وہ بنائے جائیں، جس نے جو کیسز بنانے ہیں وہ بنانے، لیکن ہم اپنے ان اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا عدالتوں میں بھی سندھ حکومت کو جو ہے وہ جو ہے خاصا ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی یہ موقف رہا. ہم اب دیکھیں، اگر جوڈیشری کی سائڈ دیکھیں تو جوڈیشری کی حالت بھی کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے. صرف سپریم کورٹ میں 45,000 سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو 20 لاکھ کے قریب مقدمات زیر سماعت ہیں. تو جوڈیشری میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ حکومتیں ہیں، اگر حکومتوں میں کوئی بیڈ گورننس ہیں تو وہاں بھی ریفارمز کی گنجائش ضروری ہے. اچھا، طیب بلوچ صاحب کا بھی ایک کلیم ہے، پی پی بھی بار بار یہ پوائنٹ جو ہے وہ اٹھا رہی ہے کہ
آصف زرداری کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ساری جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج جو سماعت ہوئی، آصف زرداری آئے، روسٹرم پہ آئے، حاضری لگائی، ان کی حاضری لگی، وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کیس کی سماعت ختم ہو گئی۔ کیا یہ تمام جو کارروائی تھی یہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ ایک بندے کو کراچی سے صرف اسلام آباد اس لیے بلائیں؟ ہم نے دیکھا کہ سابق ادوار میں سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ 3 معصوم بچے لے کے وہ ایک دن کراچی میں، اگلے دن لاہور اور اس کے بعد راولپنڈی کی عدالتوں میں پیش ہوتی تھی۔ کیا یہ وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم سپریم کورٹ روز کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک استعمال ہو رہا ہے، سپریم کورٹ رجسٹری سے جو ہے لوگ آتے ہیں، کوئٹہ رجسٹری سے وکلاء پیش ہوتے ہیں، اسی طرح پشاور رجسٹری ہے، تو ویڈیو لنک تو آج کل پاکستان کے اندر بڑی زبردست ٹیکنالوجی چل رہی ہے اور سپریم کورٹ خود جو ہے وہ اس کا یوز کر رہی ہے۔ تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی یہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر کسی مریض کی صحت اس حوالے سے جو اگر ایسی ہے، تو اگر اس حوالے سے اگر کسی ادارے کو اعتراض ہے تو بھائی آپ میڈیکل کروا لیں، تو میڈیکل سے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ بھائی کسی ملزم کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتا، تو ویڈیو لنک کا ایک آپشن موجود ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہی اس کیس کی جو ہے مزید پروسیڈنگ آگے ہو سکتی ہے۔ اچھا، نیب کا یہ کلیم ہے کہ سابق صدر آصف زرداری نے 15% رقم دے کے گاڑیاں حاصل کیں، اور پی پی کا یہ کلیم ہے کہ وہ صدر تھے اس وقت اور وہ اتنا تو اختیار رکھتے تھے شاید، جیسے طیب بلوچ نے بھی یہ بات کی ہے۔ کیا ابھی تک جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اس کیس میں، جتنی سماعتیں ہوئی ہیں، پی پی کی جانب سے بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی شواہد ثبوت کہ انہوں نے قانون کے مطابق یہ تمام گاڑیاں حاصل کی ابھی تک پیش نہیں کیے گئے؟ کیا پیپلز پارٹی فرد جرم عائد ہونے کا انتظار کر رہی ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس کے میرٹس ہیں، کہ یعنی انہوں نے ان کے پاس ثبوت ہے نہیں ہیں، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ ضرور کورٹ میں پیش کر دیں گے، اور اگر کورٹ نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے وہ درست ہے تو وہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے دونوں سینئر صحافیوں کی گفتگو سنی۔ 9 ستمبر کو سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اس حوالے سے 9 ستمبر کو کیس کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس حوالے سے آپ کو ہم انشاءاللہ تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ مزید ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔